کام اینڈ لو فرائیڈیز، پرسکون رہیں اور جمعوں سے محبت کریں۔ اور یورپین جمعوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کیفیز، ریسٹورینٹس، ہوٹلز، کافی شاپس اور ایسے ہی دوسری جگہوں کے نام او مائی گاڈ اٹس فرائیڈے، وی لو فرائیڈیز یا ڈائی فار فرائیڈے جیسے رکھتے ہیں، اور مائی اونلی لو از فرائیڈے جیسے بھی۔ تو او مائی گاڈ ناؤ آل ڈیز آر فرائیڈیز، اوہ میرے خدایا اب سب دن جمعے کے دن ہیں کا موسم شروع تھا، وہ موسم جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے، وہ موسم جسے مسکراہٹوں کا، اطمینان کا، خوشیوں کا اور محبتوں کا موسم کہا جاتا ہے، تحائف کا، سیاحت کا اور گھنٹیوں کا بھی۔ دنیا بھر کے رنگ برنگی پرندوں سے آباد مانچسٹر خالی ہونے لگا۔ 12 دسمبر سے 13 جنوری تک کے لیے یونی بند تھی۔ وڈورڈ پارک ہال اسٹوڈنٹس کی رہائش، اوک ہاؤس اور اس آس پاس کی دوسری اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہیں خالی ہونے لگیں، اور برطانیہ کے اسٹیریوٹائپ موسم نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ دوسرے شہروں سے آئے اسٹوڈنٹس اپنے گھروں کو چلے گئے، اور دوسرے ملکوں سے آئے کچھ مانچسٹر میں جاب کی وجہ سے رہ گئے، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں کو چلے گئے، اور کچھ دوسرے ملکوں کی سیاحت کی تیاری کرنے لگے۔ کارلی اسٹریٹ سے یونیورسٹی کیمپس تک آنے والی مفت بس سروس ماند پڑنے لگی۔ امرہ نے آکسفورڈ روڈ کو سنسان ہوتے دیکھا، جہاں پر صبح اسٹوڈنٹس کا ہجوم تیزی سے حرکت کرتا نظر آیا کرتا تھا۔ امرہ ایک دم سے سب کو مس کرنے لگی تھی، جنہیں وہ جانتی تھی اور جنہیں قطعاً نہیں جانتی تھی، سب کو، اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے جمع غفیر کو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ماحول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کہ کہیں اس ماحول کے بدل جانے سے ایسے اداس ہو جائے گی۔ آکسفورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر اسے ہال پڑتے، وہ اتنی جذباتی ہے، اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ یونی بند ہوتے ہی اسٹوڈنٹس بازاروں کی طرف بھاگے، ڈھیروں ڈھیر خریداری کرتے۔ اس کے اسٹور میں سپر سیل کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی، ان کی فی گھنٹہ اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی، وہ اتنے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دنوں کے لیے کافی پونڈز کما سکتے تھے، اور امرہ یہ پونڈز کمانا چاہتی تھی۔ شرلی، دائم وغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لیے جا رہا تھا، اور آلیان بھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں، پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شہروں میں نہیں جاتے۔ دائم نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، اسے ایک ایک پاؤنڈ جمع کرنا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے تم سمجھ رہی ہو، ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے، ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ پاس لیے ہیں جن سے ہمارے بہت کم پیسے خرچ ہوں گے، ہم کسی لگژری ہوٹل میں نہیں رہیں گے بلکہ ہاسٹلز میں رہیں گے، یا بہت کم قیمت والے ہوٹلز میں۔ شرلی نے اسے منانا چاہا۔ میں پھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے ایک ایک پاؤنڈ بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ بھی معقول ہے، ہم پہلے سویڈن جائیں گے، پھر فرانس۔ کیا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پیروں کو اتنا آرام دیں کہ لگے ہی نہیں کہ ہم انہیں پہن کر 8-10 میل چلتے رہے ہیں؟ جانے سے پہلے رات کو آلیان اس کے اسٹور آیا۔ میں بل بناتی ہوں، جوتے نہیں۔ جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا؟ میں سیلز مین نہیں ہوں، تم سیلز مین کے پاس جاؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب کم سے کم 10 کپ کڑوی کافی کے پیے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کافی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ کاؤنٹر پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ وہ مصروف تھی، اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے اسٹور کا کام وہ اکیلی ہی کرتی ہے۔ کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کر دے۔ شاید تم سیاحت کر کے واپس آؤ تو ایسی کم عقلی کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور فضا میں سانس لینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے تم پر کام کا بہت بوجھ ہے امرہ، اس نے انداز کو افسردہ بنایا۔ میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں، امرہ نے انداز کو مضبوط بنایا، لیکن تمہاری شکل کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں، فرانس نہیں، بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے جانے سے پہلے تم مس کرنے لگی ہو۔ مجھے انتظار رہے گا یہ دیکھنے کے لیے سویڈن اور فرانس کی ہواؤں نے تم پر سے پاگل پن کے اثرات کچھ کم کیے یا اور بڑھا دیے۔ تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لو میں جا رہا ہوں، اس نے کہا تو، لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ ملر، اس نے ایک سیلز مین کو متوجہ کیا۔
انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں، پلیز ان کی مدد کریں۔ عالیان نے چونک کر امرہ کی طرف دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ جوتوں کی دکان ہے، بیک ٹو دی فیوچر فلم کا سیٹ نہیں ہے، یہاں کچھ اڑنے شڑنے والا نہیں ملتا۔ ملر پر کام کا کافی بوجھ لگتا تھا۔ تمہارے اس سیلز مین نے بھی کڑوی کافی پی ہے اور 10 کپ سے زیادہ پی ہے۔ منہ بسورتا عالیان چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس موجود تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو اور ان کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم حساب ٹھیک کر لیں گے۔ امرہ نے اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے جاؤ، میرا مغز نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن آفر موجود ہے، تم مجھے فون کر کے بتا سکتی ہو۔ ہمیں صبح نکلنا ہے، تم ہمارے نکلنے سے 1 منٹ پہلے بھی بتا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میرا ارادہ ہوا تو میں 1 منٹ پہلے فون کر دوں گی۔ پکا؟ ہاں پکا۔ 10-12 جوتے صرف دیکھ کر آدھ پون گھنٹہ مزید اسٹور میں گزار کر وہ چلا گیا۔ امرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ویرا اور این آن بھی جا چکی تھیں۔ جتنے اس کے دوست تھے اور جن سے اس کی ہائے ہیلو تھی، سب باری باری جا چکے تھے۔ وہ بھی جانا چاہتی تھی، بلکہ وہی تو جانا چاہتی تھی، وہ جس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی پاکستان کے چند شہروں کے علاوہ کہیں اور گھوم پھر سکے گی۔ اس کو تو جانا چاہیے تھا۔ ویرا، این آن اور ایسے ہی دوسرے لوگ کتنے کتنے ملک گھوم پھر چکے تھے۔ یہ لوگ سارا سال کام کرتے اور ان دنوں میں سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ اس نے بھی کام کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن وہ پیسے وہ دائم کو واپس کرنے کے لیے جمع کروا رہی تھی۔ اگر بابا کی دکان میں آگ نہ لگتی اور اس نے اپنے پیسے دادا کو نہ دیے ہوتے تو وہ بھی ویرا کے ساتھ نکل چکی ہوتی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس لیے کیونکہ زندگی شاید اسے چند مواقع دے دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے، لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی۔ خیر، دل کو مضبوط کرتے وہ اوور ٹائم کرتی رہی اور ہفتے میں 1 بار یونیورسٹی تک پیدل چلتی ضرور جاتی۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ 13 جنوری سے سب پہلے جیسا ہونے والا تھا۔ یونی کھلتے ہی ایگزامز شروع تھے، اس لیے سب نیو ایئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لاہور کی رہنے والی، دادا کی گود میں گھنٹوں سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی ہے اور مسکرانے کی سعی کرتی ہے۔ وہ اولڈ کیمپس کی یونیورسٹی آرٹ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے۔ اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں۔ وہ دادا کو مینچسٹر پر پھیلی برف دکھاتی ہے، مسکرانے کی کوشش کرتی ہے، ان سے باتوں میں دل بہلاتی ہے۔ تم چلی جاتی میری بچی، جتنے پیسے تمہارے پاس تھے، پیسے تو آ جائیں گے، وقت نہیں آئے گا۔ میں اگلے سال چلی جاؤں گی، اگلے سال تک تو میں یہی ہوں نا، اس نے دادا سے کہا اور خود کو بھی تسلی دی۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں، وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری سی چیز ہے کرسمس کینڈل، نہیں کرتی شور و غوغا، لیکن نرمی سے خود کو نچھاور کرتی ہے، بے غرضی سے یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو گھر کی یاد ستاتی ہے، حتیٰ کہ آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ سارا مینچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کے سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا۔ کوئی چھینکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن مسکراتا ہوا ضرور آتا تھا۔ سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سانتا کلاس کو بٹھا دیا گیا تھا، جو ملین پاؤنڈز مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا۔ کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زائد اسٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں سج چکا تھا، جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن قلقاریاں بھرتے تھے، جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے، زیادہ مہنگی تو نہیں ہیں ہم۔ کام کی زیادتی نے اسے تھکا ڈالا تھا، بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھیں۔ برگر کو کافی کے ساتھ بمشکل اندر کرتی تھی، گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی۔ دادا سے بات ناممکن ہو گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، دادا سے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو وہ اداس ہو گئے۔
ٹھہرو، تمہارے باپ کو دکھاتا ہوں تمہاری یہ حالت۔ بتاؤ اسے تم کتنے گھنٹے روز کام کرتی ہو، جتنے پیسے تم وہاں اتنی محنت کر کے کما رہی ہو، اس سے زیادہ پیسے یہ لوگ اپنی فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ 2 کام والیاں آتی ہیں گھر، تمہاری ماں سے کہا کہ ایک کو فارغ کر دو، پیسے بچاؤ، لیکن نہیں سنا۔ ایک گھر کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں امرہ، جہاں تم رہتی ہو وہاں بھی تو لوگ کام والیوں کے بغیر رہتے ہی ہیں، اور دیکھو کتنے کامیاب ترقی یافتہ ہیں، ہم سے تو بحیثیت قوم آگے ہی ہیں۔ وہ خاموشی سے دادا کو سنتی رہتی، کیا کہتی۔ اگلے دن بابا کا فون آ گیا، چھوڑ دو جاب، میں جیسے تیسے کر کے تمہیں پیسے بھیج دوں گا، اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ نہیں بابا، مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے تھک جاتی ہوں، جب عادت ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی خاندان نہیں پالنا کہ تم ایک روپے کے لیے ایسے پریشان ہو۔ مجھے خود کو پالنا ہے بابا، مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ میں اب تک مضبوط نہیں ہو سکی تو اس میں میرا قصور ہے، آپ کا ہے، ہمارے نظام کا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میری جیسی بہت سی لڑکیاں مجھ سے زیادہ سخت کام کر رہی ہیں، میری تو جاب ہی بہت آسان ہے۔ آپ حماد، علی اور دانیہ کی طرف توجہ دیں۔ میرا دل چاہتا ہے دوسروں کی طرح وہ بھی زندگی میں آگے بڑھیں، محنت کریں اور کامیاب ہوں۔ پاپا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے ٹرانسفر کروا دیے، جسے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زندگی میں ملنے والی اسی آرام و آسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ریڈی میڈ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو خود کھانا پکانے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک بار وہ ڈیرک کے ساتھ ڈرامسون گئی، ان دونوں کی بنائی ڈاکیومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندے سے ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیرک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے۔ بل کے نیچے ڈیرک نے سائن کر دیے تھے۔ کس کے آفس؟ ڈیرک ہنسنے لگا، میرے پاپا کے آفس۔ بل اتنی دور ان کے آفس جائے گا؟ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں پے کر دیتی ہوں۔ میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورنٹ میں ہے، وہ ڈرامسن کے تیسرے حصے دار ہیں۔ تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں تو ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے؟ انفیکٹ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں۔ میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل خالی جیب ہو چکا ہوتا ہوں، کبھی کبھار زیادہ نہیں، بل پر میں سائن کر دیتا ہوں، اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں یہاں آ کر پے کر جاتا ہوں۔ اتنی سی رعایت مجھے مل جاتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب؟ میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے۔ 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی مشینوں کی صفائی کا کام کیا ہے۔ ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا، اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ ڈبی پی لی تو 10 سالوں میں کمائے گئے سارے پاؤنڈز دھوئیں کی نظر ہو جائیں گے۔ جس کے فادر کا ایسا ماضی رہا ہو، اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مانچسٹر جیسی بڑی یونی میں پڑھے بھی اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش بھی کرے۔ اسکول کی چھٹیوں میں نے اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے۔ ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا، مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں ڈاکیومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں۔ آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں۔ ہاں تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بس بہت کھا لی ان کی کمائی۔ اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا 1001 اور سوال امرہ کے ذہن میں اس بات کو سن کر بننے لگے تھے۔ ہاں، اگر 2 لوگ ساری زندگی کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے۔ امرہ ڈیرک کے اس جواب کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی، اسی لیے اگلا سوال نہیں کر سکی، وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے وہ سادھنا کے ساتھ کرسمس مارکیٹ آئی اور دونوں نے لیڈی مہر کی بنائی ڈھیر خریداری کی۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے لیے تحائف منگوائے تھے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی، کچھ اس سلسلے کی خریداری بھی کی۔ سادھنا کو گھر چھوڑ کر وہ اپنی یونی آ گئی اور آ کر اولڈ کیمپس کی آگ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ موسم کے تیور صبح سے ہی بدل رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور BBC نیوز نے برف باری کی خبر دی تھی۔ وہ محراب کی دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی دھندلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دھند بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، اسے برف باری کا انتظار تھا۔
اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، پھر اسے واپس اپنی جاب پر جانا تھا۔ وہ اپنی یونی کے آگے برف باری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ہوا اور تیز ہو گئی، دھند اور بڑھنے لگی۔ روئی کے گالے ماں کے پیار کی طرح نرمی سے زمین پر برسنے لگے۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ امرہ نے اپنے سرخ دستانوں والے ہاتھوں کو پھیلا لیا۔ برف باری بلا شبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والوں کو مستانہ سا کر دیتا ہے۔ سفید پھول برف بنے امرہ سے شرارتیں کرنے لگی۔ دونوں میں دوستی ہو رہی تھی۔ دور دھند میں اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ وہ آلیان تھا۔ وہ قریب آیا اور دور ہوتا چلا گیا۔ وہ آلیان نہیں تھا۔ برفیلے ریشوں کو سمیٹتے اپنے سرخ دستانوں پر اتارتے وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آیا تھا؟ گرم کوٹ کے اندر اس کے وجود نے سہم کر جھرجھری لی۔ دھند کو چیرتا پھر کوئی آ رہا تھا۔ آکسفورڈ روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا یونی کی طرف بڑھتا ہوا امرہ محراب کی دیوار کے ساتھ سمٹ سی گئی۔ برف باری میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے سرخ دستانے نم ہو رہے تھے۔ برف کی پھوار کو دیکھتے اس کی آنکھیں نہیں تھک رہی تھیں۔ اور یہ کون اس کی طرف آ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں نیلے پیلے سفید پھول تھے۔ پھول بہت زیادہ تھے۔ ان پر برف گر کر جم رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں جھاڑ رہا تھا۔ اس نے گردن کو خم دے کر امرہ کو دیکھا اور ابرو اچکا کر مسکرایا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس شبیہ کو اڑا کر لے گیا۔ امرہ نے سہم کر آس پاس دیکھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ بیٹھے بس اور امرہ نے وہاں سے تیز تیز پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل خوف سے سہم رہا تھا۔ وہ اور تیز چلنے لگی اور پھر وہ بھاگنے لگی۔ آکسفورڈ روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے خوف کے اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ آلیان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ تھا۔ وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ اسے اپنے تعاقب میں آلیان نہیں چاہیے تھا۔ برف پر بھاگتے بھاگتے وہ پھسل کر گر گئی۔ یہ آلیان کون تھا جس نے اسے گرا دیا تھا؟ ٹھنڈی ناک سے درد کی لہر پھوٹی۔ اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ گردن سے لپٹے مفلر کو کھول کر اس نے اچھی طرح جھاڑا اور گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ برف اس کے وجود میں اترتی اسے ٹھنڈا کر رہی تھی اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ سفیدے کے ماحول میں سرمئی کوٹ اور سرخ مفلر میں وہ خزاں میں کھلی اس کلی کی مانند تھی جو بے وقت کھلنے پر آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے وہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ روئی کے گالے ابھی بھی گر رہے تھے، اس کے کھلے بالوں میں اٹک رہے تھے۔ وہ برف باری کو دیکھنے آئی تھی، لیکن اس نے یہ کیسی برف باری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کی بہاروں کو ختم کر ڈالا تھا۔ سارا سبزہ سفیدے میں بدلتا جا رہا تھا۔ اور خزاں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بہار کو نگل لے تو موت ہوتی ہے۔ اور مشرقی لڑکیوں کے لیے یہ موت جلد نازل ہوتی ہے۔ وہ برف سے اٹی زمین پر چل رہی ہے، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ زمین میں دھنس رہی ہے؟ دل احساسات کا اکھاڑا ہے اور دماغ اس اکھاڑے کا شیر۔ یہ شیر دھاڑتا ہے تو دل جل کر بجھ کر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شیر نگر نگر پایا جاتا ہے۔ مشرق سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی۔ مشرق میں پربت بھی ہے اور پاتال بھی، سنگ پارس بھی، سنگ راہ بھی، جوت بھی، جوگ دیپ بھی۔ یہاں جوگ بھی ہے اور جوگن بھی۔ ایسی زرخیز دھرتی کے باسیوں پر موت کیوں نازل نہ ہوا کرے؟ کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائی کے دوران آپ فرشتوں سے ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول پاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند، بہت بلند۔ اور پاک کتابیں، حکایتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوق کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی، اور بعد ازاں ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی، شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ اور داستانیں یہ بھی کہتی ہیں کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روپوش ایک مشک بار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بیت کے خوشبودار پھول برسا کر جاتی ہے۔
جاتے جاتے وہ تحفے کے طور پر دلہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے۔ اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا، جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے، جو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور آفٹر پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے، حتیٰ کہ اس نے شادی کی انگوٹھی بھی ماما مہر کی پسند کی لی تھی۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ پارلر جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ جوش فون کرتا رہتا تھا اور وہ اسے چند سیکنڈ بات کر کے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ماما کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی اور دونوں کے قہقہوں سے شٹل کاک گونجا کرتا۔ مورگن نے سادنا اور امرہا کو برائڈ میڈس یعنی شہبالیاں بننے کے لیے کہا۔ امرہا، جس نے پاکستان میں اپنی نحوست کی داستانوں کی وجہ سے شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی، وہ اور امرہا کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا، جو نیچے آتے آتے لہریں بناتے گھیردار ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا، جو بہت بھلا لگتا تھا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا اور لہروں میں اسے ٹانکا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھلمل کرتے گپ چپ ہونے لگتے تھے۔ امرہا کے لیے دوپٹے کی جگہ سنہری اسکارف نما کپڑا تھا، جسے کندھوں کے پیچھے سے لا کر بائیں شانے پر آگے لہریں دے کر سنہری بروچ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کام فراک کی ڈیزائنر نے کیا تھا، اور کیا کمال کیا تھا کہ امرہا دوپٹے کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ دوپٹے کی کمی بھی پوری ہو گئی اور فیشن بھی ہو گیا۔ فراک بلا شبہ بہت مہنگی تھی اور امرہا سے 1 پونڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں نے شادیاں کی تھیں انہوں نے رجسٹر میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں ہوتا تو شاید وہ 1 پونڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی۔ جب شادی کے ہال میں دلہن کے کمرے میں ماما مہر نے مورگن کو دلہن بنے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں، اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنی گھیردار سفید پوشاک کو کارپیٹ پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کرتی رہی۔ اس سے زیادہ مقدس منظر اور کون سا ہو سکتا تھا بھلا؟ گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امرہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے زیادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ خود ان جیسی عظیم ہو سکتی ہے، جس نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا، انہیں پالا، انہیں اپنا بنایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی انہی کے ہیں۔ وہ ان کی حقیقی ماں بے شک نہیں ہیں، لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت کم بھی نہیں ہیں۔ یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ 2 رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کے اور ایک عظیم انسان ہونے کے۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکٹھے کیے، کامیابی کے بھی۔ ان کے لیے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کر کے دیتی رہیں، انہیں ضرب ہو کر ملتی رہی۔ کائنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے، یہ دینے سے اور زیادہ ملتی ہے، یہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے، خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے۔ محبت جب خلوص دل سے انسانیت کے نام پہ کی جائے تو وہ آپ کو عظیم بنا ڈالتی ہے۔
عظمت کی بلندیوں تک لے جانے کا وصف محبت کے علاوہ کسی اور جذبے میں نہیں۔ اس لمحے میں امرہ نے یہ سوچا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے اپنے نہ ہو کر بھی ہمیں کتنی خوشی دے دیتے ہیں، اور کچھ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ کیسے ہمیں 8 آنسو رلاتے ہیں۔ وہ دادی اور اماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنے خاندان والوں کے بارے میں جنہیں اس وقت راحت ملا کرتی تھی جب وہ کرب میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی انہیں یاد آ جایا کرتا تھا کہ اسے کیسے کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے۔ شہبالیاں 3 کی قطار میں دلہن مورگن کے پیچھے دائیں بائیں اپنے اپنے گلدستے پکڑے کھڑی تھی۔ وہ ہال کے قدادم دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ دلہن گھبرا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ ہال میں سب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دلہن کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ برطانوی معاشرے میں جہاں 1 منٹ ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جاتا، صرف ایک دلہن کو 10 منٹ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن انگریزی خون کی حامل دلہنیں 10 منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھتی ہیں۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی بہو کیٹ مڈلٹن ڈچز آف کیمبرج نے 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ پاکستانی دلہنیں اور باراتی سن لیں 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں۔ اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں وقت پر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، جو وقت کو ہندوستان کے کوہ نور سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہیں۔ وہ نہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے نہ مقصد۔ وقت آئے یا جائے ان کی بلا سے، اور وہ کیا جانے وقت کس کوہ نور کا نام ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بھی صرف عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ دلہن بنے اسے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ عورتوں کو اپنی کمائیگی کے رونے رونے چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ ماں بنتی ہیں تو وہ سب رشتوں سے الگ اونچے مقام پر کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں۔ ایک کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اور اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بلند و بالا چھت اور قد آدم پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھرے قدیم برطانوی طرز تعمیر کی چرچ نما ہال کے سرخ قالین پر سفید رنگ کی سنڈریلا فراکس پہنے اور سر پر گلابی ربن باندھے 2 انگریز بچیاں اپنی پھولوں کی ٹوکریوں میں سے پھولوں کی پتیاں نکال نکال کر دلہن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی تھی۔ دلہن نے ہال کے کھلے پھاٹک سے اندر قدم رکھا۔ سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف مڑی۔ ٹھیک اسی وقت ہال کے اندر پادری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے 16 رکنی وائلن گروپ نے اپنے ساز سنبھالے اور نرمی سے انہیں چھیڑا۔ وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ ٹھیک اسی وقت کوئی تیزی سے بھاگتے کالے سوٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی باندھتے دلہن کے پیچھے 3 ادھر اور ادھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی شہبالیوں کے پیچھے آیا۔ امرہ دائیں طرف شارلٹ کے پیچھے آخر میں تھی۔ سنہرے بالیوں سے نکلی ایک امرہ۔ عربی شہزادے کے گھوڑے سے اترا ایک آلیان۔ وائلن کے دھیمے سر اسی وقت دلہا دلہن سے سجے ہال میں بکھرے۔ آلیان کی آمد کی ایسی خوشی، کیا انٹری تھی آلیان کی، وہ سر سنگیت ساتھ لایا تھا۔ آہٹ پر امرہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی تھی۔ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلے میں پھندے کو فٹ کر رہا ہو۔ اسے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا، وہ 1 ہفتہ پہلے کیسے آ گیا تھا؟ امرہ کے پیچھے چلتی وہ اپنی ٹائی کے ساتھ مصروف تھا۔ شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دلہا کی طرح خوبصورت دکھانا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کی شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن کون ہے، کیا صرف سفید لباس والی؟ امرہ کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے گندھے بالوں سے ذرا پیچھے ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں پوچھا۔ امرہ نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی اور بے حد اونچی چھت سے جھولتے کئی میٹر چوڑے اور لمبے فانوس کو، جس کی روشنی نے سارے ہال کو بقائے نور بنا ڈالا تھا۔ وائلن تھے،
قمقمے تھے، پھول تھے، قہقہے تھے، دلہا دلہن تھے، آلیان اور امرہا تھے۔ اور اس تقریب کو کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہر کے سب بچے اپنے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جوش کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست تھے۔ کافی زیادہ لوگ تھے۔ سب دو اطراف نشستوں پر براجمان تھے۔ امرہا کے پیچھے سے گھوم کر، ماما مہر کے ہاتھ کو چوم کر، آلیان جلدی سے جا کر دلہا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے جوش سے ہاتھ ملایا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کے شہبالے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری کے سامنے اور دلہا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب کھڑے ہو گئے تعظیم میں۔ پھر شادی کی رسم شروع ہو گئی۔ اجازت نامہ دیا جانے لگا، اجازت نامہ دہرایا جانے لگا۔ شہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب دلہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امرہا واجد آج بہت خوش تھی۔ یہ پہلی تقریب تھی جس میں وہ روئے بنا شریک تھی، ڈرے بنا۔ اسے کونے میں جھینپ کر بیٹھنے کی جلدی تھی، نہ ضرورت۔ اس کے لیے وقت بدل چکا تھا۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے، خوبصورت لگ سکتی تھی، خوش ہو سکتی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، خوش تو وہ بلا شبہ بہت تھی۔ مشک بار پری آ چکی تھی اور مشک بید برسا رہی تھی۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو گئی ہو اور اس نے دلہن کی طرح ہی خوبصورت لگنے والی امرہا پر بھی کچھ مشک بید برسائے ہوں۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھی۔ امرہا اس سے ذرا فاصلے پر اب سامنے کھڑی تھی۔ امرہا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہا کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا، اور آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہال میں موجود ہے۔ دلہا، دلہن، اچھا، اور دوسرے لوگ کیا واقعی یہ ہال میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ قدیم اور پرشکوہ چرچ نما کئی سو گلدستوں سے سجے وسیع ہال کے جگمگ کرتے فانوس کے عین نیچے بچھے سرخ قالین پر کھڑا گرانڈ پرنیا کے سر کو طرف جھک رہا تھا۔ اس بار وہ گلاکسینیا کو اس کی نفاست سے گندھے سنہری موتی جڑے بالوں میں لگا رہا تھا۔ پھر اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے لیے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص ہوگی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا، پرنیا نے ادا سے کہا۔ میں آلیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں امرہا کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، پرنیا نے بالوں میں لگے گلاکسینیا کو محبت سے چھو کر کہا۔ ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ وہ مسکرا سکتی تھی، اس کے ہاتھ گرانٹ نے تھام رکھے تھے۔ آلیان مسکرایا، وہ مسکرا سکتا تھا، اس کی آنکھوں نے سنہرے رنگ کو تھام رکھا تھا۔ گلابی پھولوں کے گلدستے میں مسکراہٹ اٹکی تھی۔ جھلمل کرتی موتی جڑی لہروں میں اس کا دل لگ چھپ گپ چھپ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بھاگ کر جائے اور وائلن کو اپنی تھوڑی تلے لے کر دھنا دھن کر ڈالے، یا چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور اعلان کرتا پھرے، یا کئی سو پھولوں کے گلدستوں کو اپنی باہوں میں بھر کر سنہری پوشاک کے قدموں تلے ڈھیر کر دے۔ اور یہ بھی کم تھا، یہ سب بھی کم تھا۔ سب کم ہی ہوتا ہے، سب کم ہی لگتا ہے۔ محبت اس عروج کا جذبہ ہے کہ سب ادائیگیاں تولا ماشا ہی لگتی ہیں۔